أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ایمان کے ارکان میں چھٹا رکن ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے میں کئی ایک باتیں شامل ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لایا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے جنت کا، جنت سے متعلق تفصیلی گفتگو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جہنم پر ایمان لانا، جہنم سے متعلق بھی بہت ساری باتیں سابقہ کلاسوں میں آپ کی خدمت میں لائی جا چکی ہیں۔ آج کی کلاس میں مزید جہنم سے متعلق کچھ باتیں سمجھیں گے۔ جہنم کا سب سے اہم ترین عذاب آگ کا ہی ہے۔ جہنم کی آگ کی شدت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم۔ تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ حدیث سنی، عرض کرنے لگے، واللہ ان کانت لکافیہ، اللہ کے رسول، یہ جو دنیا کی آگ ہے عذاب دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی آگ میں کسی انسان کو لمحے بھر کے لیے ڈالا جائے تو وہ جل کر کوئلہ بن جائے گا۔ عذاب دینا مقصود ہے تو دنیا کی آگ تو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جزءا۔ اس کے باوجود جہنم کی جو آگ ہے یہ دنیاوی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، بڑی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اور ایک روایت ہے، تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے پروردگارا میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ فأذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس کی اجازت دی۔ اللہ نے اسے، جہنم کو، 2 سانس کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ جو تم سخت گرمی پاتے ہو وہ جہنم کی سانس کا اثر ہے، اسی طرح جو تم سخت سردی پاتے ہو وہ بھی جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ تو جہنم میں صرف گرمی کا ہی عذاب نہیں ہے بلکہ سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے انسان کو جس کی ساری زندگی ناز و نعم میں گزری ہے، نعمتوں میں پلا ہے، نعمتوں میں بڑھا ہے، اس کو لایا جائے گا ایک لمحے بھر کے لیے
جہنم کی آگ میں غوطہ لگا کر کے اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی نعمتیں دیکھی ہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں پروردگارہ، میں نے دنیا میں کبھی نعمتیں نہیں دیکھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہوتی کیا ہیں۔ جب ایک دفعہ جہنم میں غوطہ لگا کر کے اٹھایا جائے گا تو دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعطا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے روز اہل دوزخ میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، جس کی زندگی ناز و نعم میں گزری تھی، ایسے انسان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ فیسبغ فی النار سبقہ، اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پوچھا جائے گا یبن آدم حل رأیت خیرا قط، اے آدم کے بیٹے کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہے؟ حل مر بک نعیم قط، کیا کبھی نعمتوں سے تمہارا واسطہ پڑا ہے؟ فیقول اللہ واللہ یا ربی، کہے گا کہ نہیں پروردگارہ، میں آرام جانتا ہی نہیں ہوں، یہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں وہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر اہل جنت میں سے ایسے انسان کو، ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں مشکل حالات میں گزری تھی، رنج و غم میں گزری تھی۔ کیا ہوگا؟ فَيُسْبَغُ سَبْخَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا یبن آدم حل رأیت بؤسا قط، اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تجھے دنیا میں رنج و غم سے واسطہ ہوا تھا؟ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں پروردگارہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مصیبت کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جو انسان ناز و نعم میں پلا تھا، خوشحال تھا، اور جس کے متعلق قیامت کی جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب جہنم کی آگ میں ایک دفعہ غوطہ لگا کر کے اٹھایا جائے گا تو دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا شخص کون ہوگا، یا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ بہت اچھے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل، بے شک قیامت کے روز سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا وہ آدمی ہوگا توضع فی اخمص قدمیہ جمرہ، جس کے پیروں تلے انگارے رکھے جائیں گے، جس کے پیروں تلے انگارے رکھے جائیں گے، یغلی منہا دماغہ، کیا ہوگا اس سے؟ دماغ کھولے گا۔ جس طرح ہانڈی کو اگر چولہے پر رکھ دیا جائے تو جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے، اسی طرح انسان کا دماغ جوش مارے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ مزید صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا انسان وہ شخص ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یرى ان احدا اشد منه عذابا، اسے ایسے محسوس ہوگا جہنم کا سب سے بڑا عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، لیکن اسے کیسے محسوس ہوگا؟ گویا جہنم کا سب سے بڑا عذاب اسے ہی دیا جا رہا ہے، جہنم کے سب سے بڑے عذاب میں وہی مبتلا ہے، حالانکہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں یہ مبتلا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب کسے دیا جائے گا؟ ابو طالب کو دیا جائے گا، ابو طالب کو دیا جائے گا، وہ یہی عذاب ہے، آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی،
دماغ کھولے گا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول، ابو طالب یہ آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے، کیا ابو طالب کا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ کی جو حمایت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، آپ کی خاطر دوسروں سے ناراض جو ہو جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے اوپری حصے میں ہوں گے، ورنہ تو انہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالا جاتا، چونکہ ابو طالب نے میری حمایت کی، میری سپورٹ کی، اس وجہ سے وہ جہنم کے سب سے اوپری حصے میں ہوں گے۔ جہنم کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو گیا۔ جہنم کا سب سے بڑا عذاب، جہنم کا سب سے بڑا عذاب تو ایک تو اللہ کے دیدار سے محرومی ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت دیدار الہی ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اس کے برخلاف جہنم کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ رب کے دیدار سے محرومی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ مجرم، کافر، مشرک رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ بالضرور جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے قیامت کے دن کو نظر انداز کر دیا تھا، بھلا دیا تھا، اسی طرح ہم کیا کر دیں گے؟ ان کو بھلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ رب العالمین ان سے ناراض ہوگا، نظر انداز کر دے گا، گویا جہنم میں ڈال کے بھول جانا ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ نیز جہنم کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو آگ کا عذاب، فرش آگ کا، بستر آگ کا، کپڑے آگ کے، جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی وہ سب آگ کی ہی ہوں گی، اور اس کے اوپر مسلسل عذاب ہو رہا ہے، لمحے بھر کے لیے اس عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جو ہیں جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں مایوس پڑے رہیں گے، بلکہ جہنمی ایک دن کی تخفیف کی درخواست کریں گے، ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے، ایک دن عذاب میں کمی کر دی جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، جہنمی مل کر جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، سارے جہنمی جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر جہنم کا جو داروغہ ہے اس سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ یہ جو مسلسل عذاب ہو رہا ہے، پے در پہ عذاب ہو رہا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی دن یہ عذاب میں کمی کر دی جائے۔ جہنم کے داروغہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر کے نہیں پہنچے تھے؟
معجزات لے کر کے نہیں پہنچے تھے؟ کہیں گے بلا پہنچے تھے۔ قالوا فادعوا، فرشتے کہیں گے تو ہم تو دعا نہیں کریں گے، تم خود ہی دعا کرو اللہ سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا قبول ہوگی؟ کافروں کی دعا بیکار جائے گی، ضائع جائے گی۔ فرشتے دعا کرنے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ خود ہی دعا کر لو، حالانکہ رسول واضح دلائل لے کر کے تمہارے پاس پہنچے تھے، تم نے جھٹلا دیا تھا۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل النار لیبکون، جہنمی جہنم میں اس قدر روئیں گے، ان کے آنسوؤں میں کشتیاں اگر چلانا چاہے تو چلائی جا سکیں گی، اور وہ بھی خون کے آنسو روئیں گے۔ فرمایا ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرعت، اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ کشتیاں بھی چل سکیں گی، اور وہ بھی آنسو کیسے ہوں گے؟ آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہوگا ان کی آنکھوں سے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، اللہ سے اس جہنم کے آگ سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے۔ مزید جہنمی جب جہنم سے کسی بھی طرح سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لوہے کی ہتھوڑیوں سے انہیں مارا جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، لوہے کی ہتھوڑیاں ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہی ہتھوڑیوں کے ذریعے سے فرشتے مار کر کے دوبارہ انہی جہنم میں جھونک دیں گے۔ ان ہتھوڑیوں سے متعلق ایک روایت آئی ہے، اس کی سند میں کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کے ہتھوڑیوں میں سے کوئی ہتھوڑی زمین پر رکھ دی جائے، سارے جن اور سارے انسان مل کر کے اس ہتھوڑی کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکیں گے۔ اس کی سند میں کلام ہے، اس کی سند میں کلام ہے۔ تو غرض اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان ہتھوڑیوں سے متعلق۔ جب جہنمیوں کی جسموں کی خامت اتنی بڑی ہوگی، میں پہلے بتا چکا ہوں، تو یقیناً ان کو مارنے کے لیے جو ہتھوڑیاں ہوں گی وہ کتنی بڑی ہوں گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مزید جہنم میں سانپ اور بچھوؤں کا عذاب بھی ہوگا، سانپ اور بچھوؤں کا عذاب بھی ہوگا۔ سانپ کیسے ہوں گے؟ دنیاوی سانپوں کے مانند نہیں ہے، ایک سانپ جو ہے نا اونٹ کے برابر ہوگا، سانپ اونٹ کے برابر ہوگا۔ ایک دفعہ اگر وہ سانپ کسی جہنمی کو ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر محسوس کرے گا وہ۔ یہ تو ہر طرف آگ ہی آگ، اس کے اوپر سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو ڈس رہے ہیں، پہلے سے ہی آگ کی گرمی سے لوگ پریشان ہو کر کے اللہ سے موت مانگیں گے، اس کے اوپر یہ سانپ کے ڈسنے کا عذاب، بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب۔ فرمایا وَإِنَّ فِي النَّارِ اقارب، جہنم میں بچھو بھی ہوں گے۔ کیسے ہوں گے وہ بچھو؟ کامثال البغال، خچروں کے برابر ہوں گے۔ خچر سمجھتے ہیں؟ خچروں کے برابر ہوں گے۔ اگر ان بچھوؤں میں سے کوئی بچھو کسی جہنمی کو ڈس دے، 40 سال تک اس کا اثر محسوس کریں گے۔ جہنم میں جسمانی عذاب تو ہوں گے ہی، طرح طرح کے عذاب میں جہنمی مبتلا کیے جائیں گے۔ ایک تو تنگ و تاریک جہنم میں انہیں زبردست ٹھوسا جائے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑیوں سے مارا جائے گا۔ یہ سب جسمانی عذابات ہیں، لیکن جسمانی عذابات کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کو روحانی عذاب بھی دیا جائے گا۔ اب یہ روحانی عذاب کیا ہے؟ روحانی عذاب یہ ہے
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہم لوگ جنت کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، جنتیوں کو جو روحانی نعمتیں ملیں گی نا، اس ضمن میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاء بالموت یوم القیامۃ کأنہ کبش املح، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبر مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ فیوقف بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان اسے کھڑا کیا جائے گا۔ فیقال، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، اے جنتیوں کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ فیشرعبون وینظرون، جنتی گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے۔ ویقولون نعم، جنتی کہیں گے ہاں ہم اسے جانتے ہیں۔ هذا الموت، یہ موت ہے، هذا الموت، یہ موت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پکارنے والا پکارے گا، آواز لگائی جائے گی، یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، اے جہنمیوں کیا تم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ جہنمی گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے۔ وَيَقُولُونَ نَعَمْ، کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں ہم اسے، هذا الموت، یہ موت ہے، فَيُعْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحْ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا موت کو ایک چتکبر مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر آواز لگائی جائے گی، پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتیوں اب تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، کہا جائے گا اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ ہمیں جہنم میں پڑے رہو، اب موت نہیں آئے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَارِحِهِمْ، جب جنتی یہ سنیں گے تو ان کی جو خوشی ہے نا دو بالا ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی، اس لیے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اب کبھی مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ سننا ہوتا ہے کہ ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ، اور جہنمیوں کے رنج اور غم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی عذاب ہے۔ کسی کو جیل میں ڈال کر کے کہہ دیا جائے کہ عمر قید کی سزا ہے، کیا ہوگا؟ یہ بولنا، یہ ورڈ ہی ہے نا، آدمی کہا جائے ٹیمپروری طور پر کسی ٹھیک ہے آدمی صبر کر لے گا، کہہ دیا جائے کہ عمر قید کی سزا ہے، کیا ہوگا معاملہ؟ تو جہنم میں داخل کر کے کہا جائے گا کہ اب پڑے رہو، اب پڑے رہو۔ جہنم کے روحانی عذابات میں سے ایک عذاب، وقال الشیطان لما قضی الامر، اب شیطان بھی آ جائے گا ستانے کے لیے۔ دنیا میں تو تکلیفیں دیتی ہی، راہ راست سے اس نے گمراہ کیا تھا، اب قیامت کے دن آئے گا ہمارے روحانی عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا، میں نے فورس نہیں کیا تم کو، میں نے تم کو برائی کی دعوت دی، تم نے لبیک کہا۔ تو اللہ نے شیطان کو اتنا پاور نہیں دیا ہے کہ وہ زبردستی کسی انسان کو گناہ کے راستے پر ڈالے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی کو خوبصورت مزین بنا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، برائی کے فائدے بیان کرتا ہے، سود کو انٹرسٹ بتاتا ہے۔ تو گناہ کو مزین کرنا، جس طرح اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے بھی گناہ کو مزین کر چکا ہے۔ جس درخت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، اس درخت سے متعلق اس نے پٹی یہ پڑھائی کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ تمہیں ہمیشگی عطا کرنے والا درخت ہے، یہ
کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جنت سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہی کام شیطان کرتا ہے آج بھی ہمارے ساتھ، ہمارے باغ میں، ہمارے ہاتھوں میں سبز باغ دکھاتا ہے، گناہ کے فائدے بیان کرتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، وہ اس سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو جنت سے نکال چکا ہے، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال چکا ہے، تو قیامت کے دن شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری بات مان لی۔ ایک طرف اللہ کا وعدہ تھا، ایک طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے اللہ کے وعدے کی پرواہ نہیں کی، میری بات مانی، میری اتباع کی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھ پر الزام نہ دو، مجھے برا بھلا مت کہو، ولوموا انفسکم، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو زبردستی تمہیں گناہ کے راستے پہ تو نہیں ڈالا۔ کسی ایک شاعر نے کہا تھا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر۔ اصل میں ایک مکالمہ تھا انسان اور شیطان کے درمیان، یہ اس دور کی بات تھی جب سی ڈی اور وی سی آر کا دور تھا، کیبل کا دور تھا۔ کل ملے تو میں نے پوچھا حضرت شیطان سے، کیا ہے اشارو، آپ کیوں لوٹا گئے ملک ہندوستان سے، کہاں ہندوستان میں نظر نہیں آ رہی، نہ بہت دنوں ہو گئے۔ کل ملے تو میں نے پوچھا حضرت شیطان سے، آپ کیوں لوٹا گئے ملک ہندوستان سے، ایک عرصہ ہو گیا میرے وطن آئے نہیں، کچھ فتنے میرے زمین پر یوں تم نے پھیلائے نہیں۔ تو شیطان ہنس کے بولا اب میرا یہاں آنا بیکار ہے، کیونکہ ہر گھر میں اب موجودہ وی سی آر ہے، کام میں جو کر رہا ہے وی سی آر، ہر گھر میں فتنے پھیلانا یہ میرا کام تھا، وہ کام جو ہے کیبل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سیٹ اپ کرنا تھا سیٹ اپ کر دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اب مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ تو شیطان کہے گا قیامت کے دن مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود ذمہ دار ہو اپنے برے اعمال کے۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اب میں ان کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو شیطان بھی الٹا انسان کو کوسے گا، پہلے سے ہی جہنم میں ہے، کوس کر کے جو ہے نا عذاب میں اضافہ کرے گا۔ مزید جہنمیوں کو روحانی عذاب کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین مکالمہ ہوگا، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، جہنمی جنتیوں سے کہے گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ڈال دو بھی ہمارے اوپر، تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے اس میں سے کچھ دے دو، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں سے میں کچھ تو دے، تو پانی تو ڈال دو کم از کم۔ کیا کہیں گے جنتی؟ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہیں گے کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، نہ پانی ملے گا نہ کچھ کھانے کو ملے گا، امید مت رکھو۔ کہیں گے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، جن کو ان کی دنیاوی زندگی نے
دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کو بھلا دیا تھا. اور اس وجہ سے بھی وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کہیں ایک حسرتیں کریں گے، وہاں آدمی کو ہوش آئے گا، آنکھیں کھلے گی. جہنمیوں کی ڈفرنٹ حسرتیں ہوں گی، آرزوئیں ہوں گی، ان کی کوئی حسرت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم جو ہے نا اپنے ہاتھوں کا چبائے گا مارے حسرت اور افسوس کے. کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ فالو کیا ہوتا، اے کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست بنایا نہ ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کے آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یقیناً شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہے. تو انسان افسوس کرے گا، وہاں آنکھیں کھلے گی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. مزید اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز جہنمیوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. چہروں کو جہنم کی آگ میں بھنا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا. جس طرح آپ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد سرا بھونتے ہیں نا، کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کی آگ میں جہنمیوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. یقولون، کہیں گے، افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کی ہوتی. کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے اللہ ہم نے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی. کتنی دفعہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے حدیثیں بیان کی گئی. ہم نے تو اپنے بڑوں کی تقلید کی، ہم نے تو اپنے ائمہ کی تقلید کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، کیا ہوا؟ ان کی اطاعت نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. کہیں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، جن چودھریوں کی، جن سرداروں کی یہ لوگ اطاعت کرتے تھے، دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم میں ہوں گے. یہاں ائمہ مضلین کی بات ہو رہی ہے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہیں گے کہ پروردگارہ تو انہیں دگنا عذاب دے، تو انہیں دگنا عذاب دے. وَأَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ تو ان پر سخت لعنت کر. مزید کہیں گے وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، اے اللہ جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے، دکھا تو ہمیں ان کو. کیوں؟ نجعلهما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں. لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. دنیا میں اللہ نے انسان کو عقل دیا تھا، شعور دیا تھا، آدمی نے اس عقل اور شعور کو استعمال نہیں کیا. قیامت کے دن افسوس کرے گا. مزید جب کافر قیامت کے جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کاش ہم دنیا کی زندگی میں کچھ اعمال کیے ہوتے. اللہ نے فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، وہاں انسان کو سمجھ آئے گی، وہاں انسان کو سمجھ آئے گی. وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، لیکن وہاں سمجھنے کا فائدہ کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے افسوس کا. اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا. زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا.
مزید افسوس کرتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم سنے ہوتے سمجھے ہوتے۔ اللہ نے یہ عادہ ہمیں اس لیے عطا کیے تھے تاکہ علم حاصل کریں، کان اللہ نے اس لیے دیے تھے تاکہ حق کی بات سنیں، آنکھ اس لیے دیے تھی تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اس کو پہچانیں۔ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم لوگ سنے ہوتے سمجھے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آگ کے سزاواروں میں ہم لوگ شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، مزید کہیں گے افسوس کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مزید یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن مجرم چاہے گا جہنم کے عذاب سے خود کو نجات دینے کے لیے اپنے بچوں کو، بیوی کو، بھائی کو، اپنے پورے قبیلے کو، بلکہ پوری زمین والوں کو فدیے میں دے کر کے وہ خود جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ قیامت کے دن مجرم کی خواہش کیا ہوگی؟ وہ اللہ سے کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، میرے بیوی کو ڈال دے، میرے بچوں کو ڈال دے، میرے پورے خاندان کو ڈال دے، اللہ مجھے بچا دے۔ تو سب کو فدیے میں دے کر کے جہنم کے عذاب سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو انسان کے گوشت پوشت کو کھینچ لے گی، اس کی چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ مزید کافر قیامت کے دن چاہیں گے کہ زمین کے وزن کے برابر سونا چاندی صدقہ کر کے، جس طرح دنیا میں رشوت دے کر کے آدمی جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے، چاہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ زمین بھر سونا دیکھ کر عذاب سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکیں گے۔ وہاں تو ویلو ہی نہیں ہوگی سونے اور چاندی کی، وہاں تو ویلو کس کی ہوگی؟ نیکیوں کی ویلو ہوگی، ایمان کی ویلو ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ارأیت لو کان لک ملء الارض ذہبا، کیا خیال ہے اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہوتا، کیا تو اس کو فدیے میں دے کر کے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا نجات حاصل کر لیتا؟ کیا خیال ہے تیرا؟ فیقولو، کہے گا کیوں نہیں، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں ضرور اسے فدیے میں دے کر کے نار جہنم سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا قد سئلت ایسر من ذلک، تم سے تو اس سے زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کیا مطالبہ تھا دنیا میں تم سے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو بھی، کلمے کا بس تم سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، ان پر گرد و غبار اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصینی، نہیں بولا تھا نافرمانی مت کرنا؟ آزر کہے گا فالیوم لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پھر بھی رحم میں کہیں گے کہ دعا کو ہاتھ اٹھا دیں گے، یا ربی، اے میرے رب، انک وعدتنی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ اے پروردگارہ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ فینظر، ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک غلاظت میں لت پت بجو ہے۔ فرشتے جو ہے
پاؤں سے پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ غلاظت میں لت پت ایک جانور بجو ہے جو عموماً لاش وغیرہ کھاتا ہے، فرشتے پاؤں سے پکڑ کر کے اسے جہنم میں، آزر کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ قیامت کے دن مجرم اللہ سے آرزو کرے گا کہ اللہ بس ایک موقع دے دے ہمیں وہم یصطرخون، چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو ہم دنیا میں کام کر کے آئے ہیں نا وہ کام نہیں کریں گے، اب جائیں گے تو سدھر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر بہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو یقیناً وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی۔ وجاءکم النذیر، اور اس کے اوپر تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ فذوقوا، چکھو اب، فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کے لیے کوئی نجات دینے والا اور چھٹکارا دینے والا نہیں ہے۔ مزید جہنم سے متعلق ابھی ہماری گفتگو باقی ہے، اور کچھ اہم باتیں ہیں جہنم سے متعلق، انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں اس بارے میں گفتگو پیش کی جائے گی، اور خاص طور پر وہ اعمال بالاختصار جو ہمیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں، بالاختصار انشاءاللہ، تفصیل میں نہیں ہے، بالاختصار ان اعمال میں سے بعض کا میں تذکرہ کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی رہے گی۔ آج کے درس سے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ وہی ہے دیدار الہی اور اللہ کی رضا مندی۔ ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دعا اور بد دعا میں فرق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے مارے حسرت کے اللہ دکھا جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ہم پیروں تلے روننا چاہیں گے ان کو، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ دعا جو ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کی، جہنم سے چھٹکارے کی جو دعا ہے وہ تو کسی بھی حالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ کافر جو دعا کریں گے جہنم میں کہ اللہ جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے، ٹھیک ہے، وہ تو قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ جو بد دعا اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ اب قرآن میں اس بات کی بھی صراحت نہیں ہے کیا ان کو، ان کے سرداروں کو اور ان کے پادریوں کو لا کر کے ان کے پیروں تلے ڈالا جائے گا، اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہے، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو رؤسا، ان کو الگ عذاب ہوگا، سپریٹ عذاب ہوگا، لیکن کیا ان کو ان کے پیروں تلے لا کر کے ڈالا جائے گا کہ وہ کچلیں، اس کی وضاحت نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ کہیں گے وہ کہ اللہ دکھا ہم کچلنا چاہتے ہیں بول کے، ٹھیک ہے، لیکن وضاحت نہیں ہے اس میں، کیا وہ کچلیں گے نہیں کچلیں گے، وضاحت نہیں ہے۔ تو دعا، ہاں، بقیہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کی جو دعا ہے وہ تو قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔
یعنی تمہاری دنیاوی آگ، تمہاری آگ جسے آدم کا بیٹا جلاتا ہے، مطلب یہ جو تم جو آگ جلاتے ہو نا، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا یعنی 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے۔ اور عربی زبان میں یہ جو 70 کا جو عدد ہے نا، یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقصود بتانا 70 ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ تو بس کیا ہے، تمہاری آگ تو بس جہنم کی آگ کا ایک معمولی سا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسے تو کمپیئر ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ کثرت کا عدد مطلوب ہوتا ہے یا مقصود ہوتا ہے، احادیث میں 70 عموماً کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہی وہی صحابہ کہتے ہیں نا، اللہ یہ ایک حصہ خطرناک ہے، یہ پھر یہ دنیاوی آگ ہی کافی ہے، تو اللہ فرمائے گا لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ جو ہے یہ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے، 69 درجے بڑھی ہوئی ہے، صحابہ کہیں گے۔ اور پھر اس آگ کی خصوصیت، دنیاوی آگ میں جل کر کوئلہ بن جائے گا، ختم، لیکن 69 درجے بڑی ہونے کے باوجود لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مشرک کے حق میں اولو العزم پیغمبر بھی سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ مشرک کے حق میں، کافر کے حق میں بڑے سے بڑا پیغمبر بھی سفارش کرے تو پیغمبر کی سفارش بھی کافر کے حق میں ریجیکٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کو مٹی سے مارا جائے آپ کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں مٹی سے بنا ہوا ہوں، مٹی سے مجھے کسی بھی طرح سے تکلیف دی جائے تو تکلیف نہیں ہوگی، ایسا ہے کیا معاملہ؟ ہوتا ہے نا، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گرچہ ابلیس آگ سے بنایا گیا ہے وہ، لیکن آگ سے ضرور اسے تکلیف ہوگی، جس طرح ہم مٹی سے بنے ہونے کے باوجود مٹی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہو گیا خلاص۔ نہیں، الگ ہے وہ، جہنم کی آگ کو تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، والجن والانس یموتون، والجن والانس یموتون، جن اور انس یہ سب مرنے والے ہیں، جن اور انس، والجن والانس یموتون، ایک دعا کے الفاظ ہیں، وہ کون سی دعا ہے یہ؟ آج بھی شیخ بھی بتا رہے تھے نا، کل نفس ذائقۃ الموت بول کے، آج شیخ کے جو درس تھا موت ہے بول کے بتا رہے تھے نا۔ اصل میں یہ جو روایت آئی ہے، ایک صحابی کو آپ نے سکھائی تھی یہ دعا، خرس کے باب میں شاید، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، والجن والانس یموتون، تو جن اور انس یہ سب مرنے والے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ تو معلوم کیا بولے؟ اس میں وضاحت نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ایک الفاظ خرس کے لیے بھی آئے ہیں۔ وہ خرس کی جو دعا ہے، ایک صحابی نے نبی سے شکایت کی خرس کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا جو خرس ہے پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو یہ دعا پڑھو گے تو تم اللہ اس دعا کی برکت سے خرس مٹا دے گا۔ اس میں بھی جو ہے نا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو مہلت دے گا روز قیامت تک. جس طرح باوا آدم ہمارے باوا آدم ہیں، اسی طرح جنات کا باوا ابلیس ہے، ٹھیک ہے، اسے اللہ مہلت دے کو ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا کہ اللہ مجھے روز قیامت تک مہلت دے، تو اللہ نے کہا کیا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دی جا رہی ہے، جو کرنا ہے کر، مخلص بندوں پر تیرا کسی طرح کا کوئی پاور چلنے والا نہیں ہے. تو ابلیس کو اللہ نے مہلت دی ہے، وہ بھی مرے گا ایک دن جب سور میں پھونکا جائے گا، لیکن ہے اس کی زندگی لمبی زندگی، چونکہ اس نے مہلت مانگی تھی. ہاں، سب سے لمبی زندگی اسے. کیا بولے؟ لمن الملک اليوم للہ ہاں، وہاں تو مرے گا ہی ہو جب سور میں پھونکا جائے گا. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض یوم ينفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب بے ہوش ہو کر کے گر پڑے گا. کیا بولے؟ اب عرش تو موت کے لیے، موت کا ورڈ ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، عرش مر گیا تو کوئی بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دو بھی ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے. تو ایک تو یہ جو لوہا وغیرہ ہے یہ تو پگھل جائے گا، پتھر پگھلتا نہیں ہے، پتھر پگھلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آگ کا کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لکڑیوں کے ایندھن کے مقابلے میں آگ کا جو ایندھن ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. ایک تو جہنم کی آگ کی ہولناکی بتانے کے لیے جہنم کا ورڈ آیا، یہ پتھروں کا ورڈ آیا ہے. اور مفسرین نے کہا یہاں پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی یہ عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے. دونوں طرح کے قول ہیں، اور دوسرے قول کی تائید بھی قرآن کی کچھ آیتوں سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور مفسرین نے دونوں قول ذکر کیے ہیں، ٹھیک. جہنم کو جو سانس کی اجازت ملی ہے اس کے تعلق سے میں نے سنا تھا کہ سال میں ایک بار جہنم سانس لے گی اور سال میں ایک بار جہنم سانس چھوڑے گی. اسی وقت جو ہے دنیا کا حال یہ ہوگا کہ جب سانس چھوڑے گی تب زیادہ سخت گرمی ہو جائے گی اور جب سانس لے گی تب سخت سردی ہوگی. یہ بات نہیں، اس طرح کا حدیث میں تو اس بات کی صراحت نہیں ہے، ٹھیک ہے. سانس لینے اور چھوڑنے کا ذکر حدیث میں نہیں آیا ہے، حدیث مطلق آئی ہے. بڑے سوالوں سے چھوٹا سوال جو ہے، کوئی انسان جو ہے کوئی جیل میں ایک دن جو گزار کر تھا نا اس کی زندگی ساتھ میں بیٹھ کر خالی اس کی کیفیت حاصل کر لیو. بڑے بڑے سوال ایسے چھلم سمجھ کہ ایک کسی انسان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بات ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، جب ہم لوگ خاص کر عقائد کا موضوع جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیثیں صحابہ کے سامنے بھی بیان کی، ٹھیک ہے. صحابہ نے نبی سے سوالات نہیں پوچھے، جو کراس کوشچن جو ہم لوگ عموماً پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں کہ جو باتیں غیبیات سے متعلق نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کی، صحابہ نبی سے چاہتے تو پوچھ سکتے تھے، نہیں پوچھا انہوں. تو جن باتوں سے متعلق صحابہ نے نبی سے سوالات نہ پوچھا ہو تو اس بارے میں زیادہ سوالات سے بچنا چاہیے. بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس طرح کے سوالات میں پڑھنا بدعت ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر ہم لوگ کا جو پہلے سے شروع ہوا نا اسکول سے سب چیز میں کچھ نہ کچھ ٹھیک، صحیح ہے، صحیح. کثرت السوال.
اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک مکمل لیکچر دوں گا میں، ٹھیک ہے، کبھی کسی موقع پر درمیان میں کبھی چاہے تو۔ کبھی کیا ہوتا تھا ہمارے علماء کا انداز یہ ہوتا تھا، کبھی ایک ہی موضوع پر بہت محنت کرتے کرتے، ایک ہی موضوع پڑھتے پڑھتے جب بیزار ہو جاتے نا، ایک طبیعت سے جب ایک ہی موضوع سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی تو تھوڑا سا موضوع چینج کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی موضوع، یہ تو جنت جہنم سن رہے ہیں بول کے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی موضوع چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر دن بریانی کھائیں گے یا دال کھائیں گے تو مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے اہل علم کا بھی یہ طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک ہی موضوع پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا موضوع کیا کر دیتے تھے، چینج کرتے تھے، پھر واپس پرانے موضوع کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر درمیان میں ضرورت محسوس ہوئی تو یہ جو اس طرح کا جو آپ کا موضوع، یہ بھی بہت اچھا موضوع ہے، تو کس طرح کے سوالات پوچھنے چاہیے، کس طرح کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، ٹھیک ہے، اس بارے میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کسی موقع پر۔ اس بارے میں علماء نے جو اصول اور جو ضابطے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔